صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور انہی انبیاء کرام کی شفاعت سے امید بھی رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی شفاعت ہو جائے گی ہمارے لیے. تو آپ یہ تو سوچئے کہ معاذ اللہ جیسے آپ گناہگار کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو شفاعت کی امید رکھیں گے تو کیا ہوگا. یعنی اور یہ کہ یہ ان کی عظمت ہے کہ بظاہر جس کو آپ اتنی بڑی بات سمجھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں آپ سے ہم سے پھر برتر بنایا اور وہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت کو. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی سے دور رہنا چاہیے اور اس معاملے کو یعنی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور جب ایک چیز ہو چکی آپ سوچئے کہ کیا قیامت کیا قرآن مجید میں کسی اور کی بھی ایسی تعریف آئی سمجھ دوا ہو رب ہو پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا. یعنی آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں چلیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ کی وجہ سے معاذ اللہ یعنی گناہ اگر ہے بھی تو مغفرت ہو جاتی اور بس بات ختم تھی. نہیں، پھر ان کو چن لیا فتاب علیہ پھر توجہ فرمائی. اب انبیاء سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کے نام عموماً مادرزاد نبی ہی ہوتے ہیں. اور پھر حضرت آدم سے جس انداز سے معاملات ہوئے یہ ان کے نبی ہونے کے لیے بہت تھا کیونکہ اللہ نے انہیں علم اسماء عطا فرمایا اور باتیں ہوئی اور جو فضل قرآن مجید میں ان کے لیے آئے ہیں یعنی وہ اللہ کی اتنی بہترین مخلوق ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. اور خلیفتاً سے اگر حضرت آدم ہی مراد لیے جائیں کہ وہ حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کے بارے میں فرشتوں سے ذکر فرما رہا تھا تو یہی بہت بڑی بات ہے ان کی فضیلت کے لیے. اور فرشتے آخر میں یعنی انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا جو کہ معصوم ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہم کو معلوم تھا اور اتنا ہی ہم جانتے بھی ہیں. تو علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، یعنی زیادہ علم تو تیرے ہی پاس ہے، ہمارے پاس کب ہے. تو فرشتوں نے بھی عجز کا اعتراف کیا. تو اللہ کے بارگاہ میں عجز کی قیمت ہے اصل میں. تو انبیاء کرام نے استغفار میں جو زمانہ گزارا یا جو زمانہ وہ گزارتے ہیں وہ عبادت کا زمانہ ہوتا ہے اصل میں. اور یعنی وہ ان کے عجز و انکساری کا وہ زمانہ ہوتا ہے جو بڑے کمال کا ہوتا ہے جس کے بعد ان پر بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں. آپ ایک مثال سے اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچے سے آپ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پورا محلہ پڑوس یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے. لیکن شام کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ اسی کو گھمانے پھرانے کھلانے پلانے لے جاتے ہیں. وجہ یہ کہ آپ دن بھر کی ناراضگی کا اسے انعام دینا چاہتے ہیں. تو پھر ناراض کیوں ہوئے تھے؟ ناراض ہوئے تھے آپ اس کی اصلاح کے لیے. تو انبیاء کرام سے بظاہر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو بتایا جا سکے اور وہ انسانوں کے تعلیم کے لیے ہوتی ہے اصل میں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب انبیاء کرام سے اس قدر معاملات ہو سکتے ہیں تو پھر آپ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ تو آپ پر جو فضل ہے وہ اس کے رحمت کا توفیل ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی رسوائی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام سے ناراضگی نہیں ہوتی، اصل میں اصلاح امت کے لیے ایک معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پر انعامات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی خیر امت کی فلاح ہے اور اس لیے کہ ان انعامات سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی عصمت جو ہے اس پر کسی صورت میں معاذ اللہ حرف زنی نہیں کرنی چاہیے اور عصمت انبیاء پر یقین رکھنا چاہیے. اس کو علماء کرام مانتے ہیں. اور کیونکہ انبیاء کرام میں کئی ایسی خصوصیات ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی. آپ نے قرآن مجید میں متعدد بار سورہ یوسف پڑھی ہوگی. حضرت یوسف کا ذکر پڑھنے کے بعد ایک ذی فہم انسان اور ایک فہم و فراست رکھنے والا انسان وہ کیا سمجھے گا کہ جہاں جہاں وہ رخصت استعمال کرتے تھے وہاں بھی رخصت استعمال نہیں کی، حالانکہ ایک عام انسان جو ہے وہ رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ تو چھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے کہ ذرا سا موقع ملے
اور وہ چھوٹ سے فائدہ اٹھائے، تو اکثر و بیشتر انسان اپنی رہائی کے بہانے ڈھونڈتا ہے. حضرت یوسف نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ جیل میں جتنا زمانہ گزرا بڑے سکون سے گزرا، وہاں بھی تبلیغ کرتے ہوئے گزرا اور خواب کی تعبیریں دیتے ہوئے گزرا. اور اس کے علاوہ لیکن پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. پورا مصر جو ہے وہ ان کے زیر نگین تھا، پورے مصر کے حکمراں تھے وہ. اور کس طرح وہ یعنی جیل سے لے کے پھر تخت تک پہنچے، اور یعنی انہوں نے ایک بہت بہترین حکومت چلائی، نظام حکومت چلایا انہوں نے. تو یہ عصمت ہے اصل میں ان کی. یعنی سورہ یوسف جو ہے وہ انبیاء کرام کی عصمت کے لیے پڑھ لینا بہت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دیکھیں نا پورا پس منظر جو ہے کہ حضرت یوسف بچپن میں حضرت یعقوب سے علیحدہ ہو گئے. اب بچپن میں جو تربیت حضرت یعقوب نے ان کی فرمائی ہوگی، اس تربیت کا ان پہ اتنا اثر رہا کہ جوانی میں وہ تربیت بہت کام آئی. اب یہ کہ آپ نبی بھی ہیں تو انبیاء کرام کا یعنی ایک یعنی جسے کہنا چاہیے کہ کردار یہ بھی ہے. ہم اسے دیکھنے کے بجائے ہم ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں سے معاذ اللہ ہم نقائص کی نشاندہی کر سکیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر یعنی پوری طرح جیسے کہنا چاہیے کہ ان یعنی دفاعی انداز اختیار کرنا چاہیے اور عقیدہ عصمت کا دفاع کرنا چاہیے ہر حال میں. کیونکہ اگر معاذ اللہ نبی کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر امت کا کیا بنے گا اور اصلاح امت کیسے ہوگی. تو بہت سارے معاملات یعنی اس سے جو ہے زیر زبر ہو جاتے ہیں اگر صرف عقیدہ عصمت باقی نہ رہے تو. کیونکہ نبی کو ہر صورت میں اولو العزم ہونا چاہیے، اور نبی جب معصوم ہے تو اولو العزم بھی ہے، یا اولو العزم ہے تو معصوم بھی ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ عصمت یا عصمت کا تعلق جو ہے وہ نبی سے کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ اصلاح امت کے لیے ہوتا ہے. اور ہر وہ بات جو انبیاء کرام کی طرف سے صادر ہو اور آپ کو اس طرح نظر آئے کہ معاذ اللہ غلطی ہو گئی عام اصطلاح میں، تو اس کا جسٹیفیکیشن موجود ہوتا ہے اور آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل علم کا مسئلہ ہے کہ وہ عصمت کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. نبی نہ تو یعنی اعلان نبوت سے پہلے گناہگار ہوتا ہے، نہ اعلان نبوت کے بعد معاذ اللہ کوئی گناہ اسے سرزد ہوتا ہے، نہ صغیرہ کوئی گناہ اس کا ہوتا ہے اور نہ ہی کبیرہ ہوتا ہے.